دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہمارا پورا ٹاپک تحریک پاکستان سے تاریخ پاکستان تک پر مشتمل ہے۔ چلیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تحریک پاکستان کی منزل مراد مسلمانوں کے نصب العین کے نتیجے میں سب سے بڑی اسلامی مملکت دنیا کے نقشے میں اتری۔ پاکستان کا خاکہ برعظیم کے نقشے میں اس دن سے ہی تیار ہونے لگا تھا جب پہلے مسلمانوں نے اس خطے میں قدم رکھا تھا۔ عربوں کے تجارتی روابط برعظیم سے بڑے قدیم تھے۔ ظہور اسلام کے ساتھ ہی مسلمان عرب تاجر جنوبی ہند کے ساحل بالامار پر اترے، پھر ایران اور افغانستان کے راستے صوفیہ کرام یہاں پہنچے۔ اس طرح یہ خطہ اسلام کی شمع سے منور ہوتا چلا گیا۔ سندھ کے راستے میں مسلمانوں کی آمد، راجہ داہر کا رعایا پر ظلم و ستم اور ساحلی قزاقوں کا دیبل کے ساحل پر لنکا سے عرب جانے والے مسلمان عرب تاجروں اور ان کی بیوی بچوں کو لوٹنے اور انہیں گرفتار کرنے کی فوری وجہ بنی۔ لنکا کا راجہ پہلے ہی مسلمان ہو گیا تھا اور وہاں کی رعایا بھی بہت تیزی سے مسلمان ہو رہی تھی۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک اموی کے زمانے میں لنکا کے مسلمان راجہ نے خلیفہ کے لیے تحفے تحائف اور مسلمانوں کو فرض حج کے لیے چند جہازوں پر روانہ کیا۔ جب یہ جہاز سندھ کے ساحل دیبل پر پہنچے تو قزاقوں نے حملہ کر کے ان کو لوٹ لیا اور جہازوں پر سوار مسلمان عورتوں اور مردوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا۔ اس واقعے کی خبر خلیفۃ المسلمین کو دمشق میں ہوئی تو اس نے ممالک شرقیہ کے گورنر حجاج بن یوسف کو راجہ داہر سے باز پرس کرنے کا حکم دیا، لیکن راجہ داہر نے تسلی بخش جواب دینے کے بجائے ٹال مٹول سے کام لیا۔ چنانچہ خلیفہ بن عبد الواجد نے راجہ داہر کی سلطنت سندھ پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حجاج بن یوسف نے اپنے جوان سالہ بیٹے محمد بن قاسم کو سندھ پر فوج کشی کرنے کے لیے روانہ کیا، جس نے سندھ پر یورش کر کے دیبل سے ملتان تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ سندھ کے بدمت دار اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے اور قلیل عرصے میں سندھ پر اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ یوں اس طرح سندھ باب الاسلام کہلایا۔ محمد بن قاسم کی آمد سے صدیوں بعد سلطان محمود غزنوی 1001 میں ہندوستان میں داخل ہوئے۔ غزنوی کے بعد غوری آئے اور یوں برعظیم مسلمان حکمرانوں کی زیر نگین آ گیا۔ خاندان علماء کے قطب الدین ایبک نے دہلی کو اپنا پایہ تخت بنایا اور ایک مسلم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس طرح مسلم سلطنت لودھی خاندان سے ہوتی ہوئی 1526 میں خلیفہ خاندان کے بانی ظہیر الدین بابر اسلامی سلطنت کی زیر قیادت آ گئی۔ مغلیہ خاندان کو اورنگزیب عالمگیر کی وفات سے 1707 تک عروج حاصل رہا اور پھر یہ سلطنت زوال پذیر ہوتی چلی گئی۔ 1608 تک انگلستان کے چند سوداگروں نے دربار جہانگیری سے بر اعظم میں تجارت کرنے آئے اجازت حاصل کی اور انگریزوں نے اپنی ریشہ دوانیوں سے جال پھیلانا شروع کر دیا۔ اس سے سلطنت مغلیہ کی گرفت کمزور پڑتی چلی گئی اور آخر شاہ عالم ثانی کو مجبور کر کے انگریز دیوانہ ہاتھ میں برعظیم حکمرانی لے گئے۔ 1857 میں جنگ آزادی کی ناکامی نے مسلمانوں کو قہر مثلث میں دھکیل دیا۔ اس انقلاب میں ناکام دوچار کی وجہ سے ملت اسلامیہ بظاہر موت کی نیند سو گئی۔ انگریز نے برعظیم کی حکمرانی کی کمر توڑ دی اور ہندوؤں کو آگے بڑھانے کی راہ اپنائی۔ اس سے انگریز ہندو مسلمان تضادات اور فسادات کو ہوا دے کر اپنے اقتدار کے مستحکم کرنا چاہتے تھے۔ انگریز کی یہ چال لڑاؤ اور حکومت کرو کامیاب رہی۔ انگریز کی اس حکمت عملی سے ہندو آگے بڑھتا چلا گیا اور مسلمان قہر مثلث میں گرتا چلا گیا۔ اس دور میں جو بھی بلا آسمان سے نازل ہوئی وہ مسلمانوں کے نشانے کے لیے آفت بنی۔ انگریز کی ہندوؤں پر نوازشات کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ 1885 میں ہندوؤں کا سیاسی شعور اس قدر بیدار ہو چکا تھا کہ انہوں نے ایک سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس قائم کر لی۔ اس وقت یہ جماعت برطانوی اقتدار کی سچی خیرخواہ تھی اور انگریز بھی اس کی تعمیر و ترقی کے لیے سچے دل سے کوشاں تھے۔ وائسرائے لارڈ ڈفرن نے مسلمانوں کو الگ کر کے برعظیم کے تمام باشندوں، ہندو، سکھوں اور اچھوتوں کو ایک قوم قرار دے دیا اور انڈین نیشنل کانگریس کے پرچم تلے جمع کرنے کا حکم دیا۔ اس سے وہ مسلمانوں کو برعظیم میں یک و تنہا چاہتا تھا، جس میں وہ کامیاب رہا۔ اس وقت مسلمان انتہائی قسم پرسی کے عالم میں تھے اور مسلمانوں کو سیاسی طور پر منظم کرنے کے لیے کوئی سیاسی تنظیم بھی نہ تھی۔ اس سے خطرہ لاحق ہونے لگا تھا کہ کہیں مسلمان بھی سکھوں اور اچھوتوں کی طرح کانگریس میں پناہ لے کر اپنا الگ تشخص ختم نہ کر دیں۔ تاریخ کے اس نازک دور میں سر سید احمد خان
جیسا ستارہ بر اعظم میں نمودار ہوا۔ انہوں نے 1886 میں محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی اور مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا آغاز کر دیا۔ سر سید احمد خان نے اس کانفرنس کے ذریعے مسلمانوں میں خود اعتمادی بحال کرنے اور انہیں کانگریس کے دام فریب سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس نے مسلمانوں میں تعلیم کے فروغ کے ساتھ ساتھ سیاسی شعور کی بیداری میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ 1906 میں وائسرائے ہند لارڈ منٹو کو ایک یادداشت پیش کی گئی کہ آئندہ اصلاحات میں مسلمانان ہند کو کسی صورت بھی نظر انداز نہ کیا جائے۔ اس دور میں 30 ستمبر 1906 کو مسلم زعما ڈھاکہ میں جمع ہوئے اور مسلمانوں کی سیاسی تنظیم کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ مسلم لیگ کی تاسیس میں مسلمانوں کے حیات نو کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔ اس کے ساتھ ہی انگریزوں اور ہندوؤں نے اپنی چالیں تیز کر دیں۔ 1914 میں یورپ کی جنگ عظیم شروع ہو گئی اور اس نے پوری دنیا کو اپنی تباہ کاریوں کی لپیٹ میں لے لیا۔ جنگ کے اختتام میں مسٹر موہن داس کرم چند گاندھی ہندوستان کی سیاست کے داؤر ہوئے اور انہوں نے مسلم اقلیت کو ہندو گرفت میں لانے کے لیے مہاتما کا روپ دھارا۔ تحریک خلافت نے مسلمانوں کو مایوس کر دیا اور ملت کا شیرازہ منتشر ہو کر رہ گیا۔ اسی دور محمد علی جناح نے پھر سے ملت کے شیرازے کو یکجا کر کے مسلمانوں کو ملی وحدت اور جداگانہ حق نیابت کا اعلان کیا۔ 1929 کے آل انڈیا مسلم لیگ کے دہلی اجلاس میں اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے، ملت اسلامیہ کے وجود کا احساس دلایا۔ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کر کے جو کوششیں شروع کی تھیں وہ منظم صورت اختیار کر چکی تھیں۔ چنانچہ 6 دسمبر 1930 میں علامہ اقبال نے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے خطبہ صدارت میں مسلمانوں کے الگ تشخص کے لیے پاکستان کی تصور پیش کیا۔ 1933 میں چودھری رحمت علی اور ان کے ساتھیوں نے ایک پمفلٹ ناؤ اور نیور اب یا کبھی نہیں شائع کیا اور اس میں لفظ پاکستان استعمال کیا۔ پاکستان کی جغرافیائی حدود میں مسلم اکثریت کے صوبے شامل کیے گئے تھے۔ پمفلٹ میں پاکستان کا لفظ اس طرح دیا گیا تھا کہ پنجاب سے پ، آزاد افغان سے الف، کشمیر سے کاف، سندھ سے سین، بلوچستان سے تان۔ تصور پاکستان کے بعد تحریک پاکستان میں ایک نئی جہت کا تعین ہو گیا۔ تحریک پاکستان میں کئی نشیب و فراز۔ کانگریس نے کئی روپ دھارے اور مسلمانوں کو متحدہ قومیت میں لانے کی کوشش کی۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کے لیے کئی حربے آزمائے، لیکن ابتدائی آزمائش نے مسلمانوں کو ایک نیا عزم حوصلہ دیا۔ 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس لاہور میں منعقد ہوا، جس میں حصول پاکستان کو نصب العین بنایا گیا اور پاکستان مسلم لیگ کا سیاسی عقیدہ بن گیا۔ 1940 سے 1946 تک کانگریس سے نتیجے پر پہنچی کہ مسلم لیگ پاکستان سے کم پر راضی نہیں ہوگی، چنانچہ اس نے مسلم لیگ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور 14 اگست 1947 کو پاکستان مورد وجود میں آیا۔ محمد بن قاسم نے جو اسلامی پرچم اس سرزمین پر لہرایا تھا وہ ہلالی پرچم اس خطے کی آزادی، حریت اور عزت و حرمت کی علامت بن گیا۔ تحریک آزادی کا ایک پرکٹن سفر قیام پاکستان پر ختم ہوا اور دوسرے تعمیر پاکستان کی پرآزمائش سفر کا آغاز ہوا۔ ابتلا و آزمائش کے اس دور سے قائد اعظم اور قائد ملت جس ایثار خلوص اور لگن سے عہدے پر براجمان ہوئے، انہی کا خاصہ تھا کہ لیکن شومی قسمت کی وہ جلد ہی بچھڑ گئے اور ملک کی باغ دوڑ گورنر جنرل ملک غلام محمد اور صدر سکندر مرزا کے ہاتھوں میں آ گئی، جنہوں نے جمہوریت کو غلط راہ پر ڈال دیا۔ اس دور کے اکثر سیاستدانوں نے خود غرضی، حرص و ہوس اور ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دی، جس کے نتیجے میں انہوں نے ذاتی منافعت تو حاصل کی لیکن ملک کے سیاسی نظام سے محروم ہو گیا۔ 7 اکتوبر 1958 کو ملک میں پہلے مارشل لا کا نفاذ ہوا۔ فیڈرل مارشل لا جنرل محمد ایوب خان نے اپنے 10 سال دور اقتدار میں ملک کو پارلیمانی جمہوریت سے بچانے کے لیے کئی حربے اختیار کیے اور بنیادی جمہوریتوں کے نظام میں کئی نئے سیاستدان تلاش کیے۔ وہ بھارت سے مشترکہ دفاعات اور خواہش مند تھے اور جنگ سے ہر قیمت پر بچنا چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود 1965 کی جنگ مسلط ہو گئی اور جنگ کے اختتام پر معاہدہ تاشکند میں ملک کی دفاع کرنے میں ناکام ہو گئے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری ویڈیو؟
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔